جبرن کی رضا لینے کو آئے علی اکبر، دل رہ گیا شبیر کا اس وقت تڑپ کر، بوسہ لیا چہرے کا، کہا اے میرے دلبر، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، تم جاتے ہو میدان میں اچھا چلے جاؤ، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، ہم بھی نہیں رہ پائیں گے بن آپ کے زندہ، یہ آخری خواہش میری پوری کرو بیٹا، ایک بار پدر کو ذرا سینے سے لگاؤ، تم جاتے ہو میدان میں اچھا چلے جاؤ، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، قاسم کے بھی ٹکڑوں کو اٹھا لائے ہیں رن سے، عباس کے بازو بھی جدا ہو گئے تن سے، اب ہم کو گوارا نہیں تم برچھیاں کھاؤ، تم جاتے ہو میدان میں اچھا چلے جاؤ، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، خیمے میں کرے زینبو لیلا تیرا ماتم، دونوں سے بچھڑنے کا تمہیں بھی ہے بہت غم، جو حال تمہارا ہے پدر سے نہ چھپاؤ، تم جاتے ہو میدان میں اچھا چلے جاؤ، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، ہر باپ کی طرح سے یہی ہم نے تھا سوچا، ہو جاؤ جوان تم تو بتائیں بنائیں تمہیں دولہا،
حسرت تھی یہی دل میں کہ تم صحرا سجاؤ، تم جاتے ہو میدان میں، اچھا چلے جاؤ، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں لگا۔ یہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور جہاں بھی، کب باپ اٹھاتا ہے بھلا لاش پسر کی، حق تو ہے یہی تم میرے لاشے کو اٹھاؤ، تم جاتے ہو میدان میں، اچھا چلے جاؤ، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا۔ اے محسن و سلمان، قیامت کا وہ منظر، بیٹے کی سواری کے جو پہنچے چلے سربر، کہتے کبھی جاؤ کبھی کہتے پلٹ آؤ، تم جاتے ہو میدان میں، اچھا چلے جاؤ، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا، اکبر تیرا چہرہ میری آنکھوں میں رہے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ بیٹے، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی اللہ حاصل ہے ماشاء اللہ عجل فرجہ۔ ماشاء اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو، مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو، گھر والوں سے تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو، ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو، شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کو پوچھو، اللہ نہ دکھلائے علم نور نظر کا، بہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا، جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا، سینے میں رکا آ کے دم اس رس کے خمر کا، گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا، چلائے کہ اب کچھ ہے دنیا سے پسر کا، بے کس کی مسافر کی
خبر لیجئے بابا اپنے علی اکبر کی مدد کیجئے بابا بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جاں کا ایک ہوا کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ معلوم ہوا جان چلی آہ کے ہمراہ دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ رنگ اڑ گیا تھا گیسوں پر گرد پڑی تھی تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی تھی لیا بیٹا ہمیں پھریا ابتا کہہ کے پکارو مظلوم و غریب غربا کہہ کے پکارو ناشادو گرفتارے بلا کہہ کے پکارو لبے تشنا و مذبوحے خفا کہہ کے پکارو جو وقت معین ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا خنجر میری گردن پہ اسی طرح چلے گا لے آئی جو بیتاب یہ دل لاشے پسر پر جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر ایک تیر لگا قلب شہ جنوں بشر پر سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر اوپر کے دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا چلائے شہدی علی اکبر پدر آیا اٹھو میرے پیارے میرے دل بھر پدر آیا تم ڈھونڈتے تھے اے مہے انور پدر آیا ناشاد پدر بے کسو بے پر پدر آیا کچھ دل کی کہو بات کرو ہوش میں آؤ صدقے پدر آو میری آغوش میں آؤ غش میں جو سنی باپ کی آواز پسر نے بس ہاتھ کو پھیلا دیا اس رش کے قمر نے لپٹا لیا چھاتی سے شہ جنوں بشر نے منہ کھول کے دکھلائی زباں تشنا جگر نے منہ کھول کے دکھلائی زباں تشنا جگر نے فرمایا کہ خطرہ میرے جانی نہیں ملتا فرمایا کہ خطرہ میرے جانی نہیں ملتا مجبور ہوں بیٹا مجھے پانی نہیں ملتا صلی اللہ جزاک اللہ مشہد بھائی جزاک اللہ اللہ مشہد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
السلام علی عبداللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المشط دمن المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ حرملہ بن کاہل الاسدی اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر حسین مازندرانی ابن ظفر علی مازندرانی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن اذان گرامی محترم اور معزز سامعین کرام، آج کی یہ دوسری تقریر نظر سماعت ہے، اور ابھی ہم نے جس بحث کو چھیڑا تھا وہ تھا اصول دین۔ اسلام کی بنیاد 2 ہی چیزوں پر ہے۔ میں نے اس ٹاپک پہ ٹھیک ٹھاک سی تیاری کی تھی اور 1-2 مجلس میں نے اصول دین کے حوالے سے اور فروع دین کے حوالے سے آپ کی نظر کی۔ میں اسی ایک ٹاپک کی ایک تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک روایت مجھے مصائب کی پڑھنی ہے تو شاید وہ طویل ہو، اس لیے فضائل ذرا سے مختصر کر کے مصائب کی روایت مجھے پوری کمپلیٹ پڑھنی ہے آج۔ ہمارے اصول دین یہی 5 ہیں جو کسی قیمت پہ بدلیں گے نہیں، چاہے جلوت میں خلوت میں زندہ ہو مر جائیں، گھر ہوں گھر سے باہر ہوں، تنہا ہوں بیمار ہوں شفایاب ہوں، ملک کہیں بھی ہمارے اصول دین بدلیں گے نہیں، یہی اصول دین رہیں گے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ ہمارے اصول دین ہیں اور رہیں گے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ ہمارے فروع دین اصول ہیں جو اصول دین کے بعد آتے ہیں۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کے معنی ہے جڑ، بنیاد، فاؤنڈیشن، اور فروع جمع ہے فرع کی، فرع کہتے ہیں شاخ کو، برانچ کو۔ فروع یعنی شاخیں، اصول یعنی جڑیں، اور جڑیں ہماری 5 ہیں۔ میں نے جملہ نظر کیا ہے، ملت جعفریہ کی جڑیں 5 ہیں جن پر دین کا شجر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فروع دین ہے، اس کی شاخیں۔ اصول اور فروع میں فرق کیا ہے؟ اصول کبھی نہیں بدلتے، فروع بدلتے رہتے ہیں۔ پورے مجمع کی توجہ، اصول دین کبھی نہیں بدلتے، فروع دین بدلتے رہتے ہیں۔ نماز ایک ہے، فروع دین میں ہے، گھر میں ہے پوری ہوگی، سفر میں ہے آدھی ہوگی۔ روزہ گھر میں ہے پورا ہوگا، سفر میں ہے قصر ہو جائے گا، قضا ہوگا۔ مریض ہے تو نہ رکھے، طاقتور ہے تو روزہ رکھے۔ یہ نماز ہے جو فروع دین میں بدل رہی ہے۔ گھر میں ہے تو مغرب کے عشاء کی 4 رکعت، باہر جائے گا 2 رکعت۔ بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہل بھی نہیں سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے۔ وہ اللہ ہے جو آنکھوں سے کے اشارے سے کی ہوئی عبادت کو بھی نماز کا ثواب دیا کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اس کی رحمانیت ہے۔ یہ نماز ہے، بدل رہی ہے، گھر میں ہے پوری ہے، باہر ہے آدھی آئے گی۔ روزہ ہے فروع دین میں ہے، گھر میں ہے پورا ہے، باہر جاؤ گے قصر ہو جائے گا۔ طاقت ہے رکھو، مریض ہو نہ رکھو، شفایاب ہو جاؤ تب رکھو، سفر میں ہو نہ رکھو، جب گھر میں آ جاؤ اس کی قضا کرو۔ فروع دین میں حج ہے، حج طاقت ہے تو کرو، استطاعت ہے کرو، اگر استطاعت نہیں تو واجب نہیں، دولت نہیں تو حج واجب نہیں، ہے تو واجب ہے۔ اب جن پہ ہے ان پہ واجب ہے، جن پہ نہیں ہے ان پہ واجب نہیں ہے۔ اللہ نے بوجھ نہیں بنایا، دولت ہے تو حج کرو، زکوٰۃ مال ہے تو دو، بچت ہے تو دو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے اتنی زمین کہ 850 کلو جو ہے وہ گیہوں نکل جائے، 44واں حصہ 850 کلو، تو پھر آپ زکوٰۃ نکالو۔ ہے اتنا سونا چاندی تو پھر زکوٰۃ نکالو، ہے اتنا کھلیان تو پھر زکوٰۃ نکالو۔ نہیں ہے ہمارے پاس کھیت کھلیان تو ہم نہیں نکال رہے۔ خمس، جس طرح مال بچے 5واں حصہ نکالو، آدھا سہم سادات، آدھا سہم سادات، بچ جائے تو دو ورنہ نہ دو۔ اور عزیزان گرامی، یہ خمس ایسی چیز ہے جو 100 روپے کما رہا ہے اس پہ بھی واجب ہے، جو 2000 کما رہا ہے اس پہ بھی واجب ہے، جو 2 کروڑ کما رہا ہے اس پہ بھی واجب ہے۔ 2 روپے نکالنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب،
2 करोड़ निकालने वाले को भी तो उतना ही सवाब। अजीजों दुआ करा करो। मैंने एक जुमला कहा था अपने इन्हीं दोस्तों में से किसी से, मैंने कहा मेरी तमन्ना है कि मैं जो खुम्स निकाल रहा हूँ किसी दिन खुम्स की तमन्ना ये है कि 1 करोड़ खुम्स निकालूं। कहने लगे बोला इतना क्या करें, 1 करोड़ या 20 लाख? मैंने इस तरीके से कहा था क्यों 20 लाख खुम्स निकालने के लिए 1 करोड़ का होना जरूरी है। और अगर हम 20 लाख खुम्स निकालने की नियत कर रहे हैं तो पहले अल्लाह हमें 1 देगा, तभी तो हम उसका 20% निकाल के 80% रख लेंगे। तो खुदा की कसम बड़ी तो बहुत बड़ा मसला है। दुआ करा करो कि तुम्हें अल्लाह ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी कीमत निकालने का मौका दे, इसलिए कि जितनी भी बड़ी कीमत निकालोगे रहेगी तो 20% ही, 80% तो आपका ही रहेगा। तो जितना ज्यादा निकालोगे अल्लाह उतना ज्यादा देगा। दुआ करो कि ज्यादा से ज्यादा निकाल सके। अब अगर किसी पे बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट है ही नहीं, फिर वाजिब नहीं है। जिहाद पूरे दिन में पूरे मजमे की तवज्जो, दुआ करना पूरे मजमे की तवज्जो, ज्यादा से ज्यादा निकाल। जिहाद ताकत है तो करो, बच्चा है तो जिहाद वाजिब नहीं, मरीज है तो जिहाद वाजिब नहीं, जिहाद करने के काबिल नहीं तो जिहाद वाजिब नहीं। जिहाद वाजिब है ताकतवर पर, जिहाद वाजिब है मर्द पर, जिहाद वाजिब है मैदान में जाने की हिम्मत रखने पर। ये जिहाद है, फुरूए दीन में है भी बदलता रहेगा, करना भी हो सकता है, नहीं भी करना हो सकता है। पूरे मजमे की तवज्जो तवज्जो तवज्जो। 7वां है तवल्ला, आले मोहम्मद की विलादत की मोहब्बत माँ के दूध की तरह रगों में रवा है। ने जुमला नजर किया है, आले मोहम्मद की मोहब्बत माँ के दूध की तरह रगों में रवा है। तबर्रुक गलत लेते हैं लोग। अजीजों तवल्ला यानी कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, बस। तबर्रा का मतलब क्या है और तवल्ले का मतलब है कि लोगों को मुतवज्जे करना। तबर्रे का मतलब भी लोग गलत समझते हैं, बाद हमारे दूसरे फिरके के दोस्त तबर्रे का मतलब गाली गलोच नहीं है अजीजों। तबर्रे का मतलब है बरियत इख्तियार करना, यानी जो शख्स आले मोहम्मद का दुश्मन हो उससे दूर हो जाना, बेजारी इख्तियार करना, ताल्लुक ना रखना। ये ना हो तो कयामत के दिन वो हमें ले डूबे। अजीजों गुफ्तगू जरा खुश्क है मगर जुमला सुनिएगा जरूरी इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद की बात मेरा ख्याल है कि आप पूरे मजमा एकदम बिखर जाएगा। ये है हमारे उसूल दीन, ये है हमारे फुरूए दीन। आखिर में तवल्ला तबर्रा, अम्र बिल मारूफ, नेकी की हिदायत करना। आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं है कि लठ लेके कोई आपके पीछे करना चाहिए। पहले अम्र बिल मारूफ अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने गुफ्तार से करना है। नहीं अनिल मुनकर आपको अपने अखलाक, अपने गुफ्तार, अपने किरदार से करना है। तवल्ले का मतलब है मोहब्बत अहले बैत जो हमारी रगों में रवा है। तबर्रे का मतलब है दुश्मनाने अहले बैत से बेजारी। अजीजों फुरूए दीन नमाज क्या है पूरे मजमे की तरफ जो हम में और दूसरे मसलक में आवाज नहीं आ रही है, फुरूई इख्तिलाफ है। आवाज नहीं आ रही है। आ रही सही है, सही है, आ रही है किबला। नेटवर्क है आपका प्रॉब्लम आ रही है। सब लोग कह रहे हैं आ रही है, माशाल्लाह मैसेजेस भी आ गए। फुरूई इख्तिलाफ है। नमाज हाथ खोल के पढ़ना, तवज्जो, सब म्यूट करें अपने आप को। जुमला आ रहा है, पूरी मेहनत मैं मजमा के आपकी नजर कर रहा हूँ। नमाज हाथ खोल के पढ़ो, नमाज हाथ बांध के पढ़ो। रोजा सूरज डूबे आखिरी किनारा जाहिल हो तो रोजा खोलो वरना ना खोलो। इसकी सजा में सारी रात क्यों ना खड़ा होना पड़े। तो ये फुरूई इख्तिलाफ है। तो नमाज वाजिब भी है, आधी भी है, पूरी भी है, मगर ये सारे मसअलो मसाइल बदलते रहते हैं हालात की नजर, माहौल की नजर, तबीयत की नजर, तीनत की नजर, बदन की ज़ौफ की नजर, बदलते रहते हैं। नमाज पढ़ना वाजिब, जैसे मैंने 2 दिन पहले जुमला कहा था कि अगर कोई डूब रहा हो तो उसे बचाना वाजिब। तो ये नमाज है, ये नमाज, ये रोजा है, ये रोजा, ये है फुरूए दीन जो माहौल के मद्दे नजर बदलते रहते हैं, मगर जो उसूल दीन है वो किसी कीमत में नहीं बदलते। और इमामत उसूल दीन में है, यानी अली उसूल दीन में, हसन उसूल दीन में, इमाम हुसैन उसूल दीन में, ज़ैनुल आबिदीन उसूल दीन, ये 12 उसूल दीन में है और ये किसी कीमत पे बदलते नहीं हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होना। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत अहले बैत किसी किस्म की कोई भी आपको छूट नहीं देती। नमाज बच्चा है तो वाजिब नहीं, 15 साल का होगा तो रोजा वाजिब,
بڑھاپے میں ضعیفی میں آ جائے گا تو بدل جائے گا، مگر صرف اور صرف یہ اصول دین ہے۔ اب کہنا جملہ یہ ہے کہ ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت کسی صورت میں بدلتی نہیں ہے۔ جیسے بچے پہ واجب ویسے بڑے پہ واجب، جیسے بڑے پہ واجب ویسے بزرگ پہ واجب، جیسے طاقتور پہ واجب ویسے کمزور پہ واجب، جیسے مریض پہ واجب ویسے شفا یاب پہ واجب۔ یہ محبت اہل بیت ہے جس نے انسان کے مزاج کو بدل کر صرف بظاہر عمروں میں یہ نمبر رہ جاتے ہیں، مگر محبت اہل بیت کسی قسم کی طرح سے کہیں پر بھی جا کے بدل نہیں سکتی۔ ہر حال میں، ہر طرح میں، گھر میں ہو تو واجب، باہر جاؤ تو واجب، چھوٹے ہو تو واجب، بڑے ہو تو واجب۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے والدین ہمارے کانوں میں اذان عقیدے کی صورت میں سناتے ہیں۔ اصول دین میں ہے اذان، اللہ اکبر، اللہ ایک، اصول دین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، اصول دین۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی معبود، کوئی رسول، محمد اللہ کے رسول ہے، اصول دین۔ توحید اصول دین۔ اشہد ان علی ولی اللہ، اصول دین۔ یہ آتے ہی دنیا میں اصول دین پڑھا کر، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی وہی اصول دین، اسمعی افہم، سن بھی اور سمجھ بھی، دونوں طرف ہمیں عقیدہ بتایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نماز عمر کی محتاج ہے، روزہ طاقت کا محتاج ہے، حج دولت کا محتاج ہے، زکوٰۃ پیسے کی محتاج ہے، خمس پیسے کی محتاج ہے، جہاد طاقت کا محتاج ہے، مگر ولایت اہل بیت صرف اور صرف پاک طینت کی محتاج ہے، پاک خون کی محتاج ہے۔ اگر خون نجس ہے تو پھر ولایت اہل بیت نہیں ہوگی، لیکن اگر خون پاک ہے تو پھر محبت اہل بیت واجب۔ محبت اہل بیت کے لیے، سبحان اللہ، محبت اہل بیت کے لیے اس خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی محبت اہل بیت جو ہر حال میں ہمیں نبھانی ہے۔ بس عزیزو یہاں سے ایک روایت ذرا سی طویل ہے مصائب کی، اس لیے یہاں ختم کر دیتا ہوں، کاش وقت کے اندر مکمل ہو جائے، دل چاہ رہا تھا پڑھنے کا، اور آج سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو مصائب سنا سکوں، کچھ الگ روایتیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قال من تذکر مصابنا وبکا لمرتقبا منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ۔ امام رضا نے فرمایا جو مومن ہمارے مصائب بیان کرے اور ان جو رو ستم پر روئے جو ہم پر ڈھائے گئے ہیں، جو اہل اعدائے دین کے ہاتھوں ہم پہ ٹوٹے ہیں، وہ رونے والا مومن بروز قیامت جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ عزیزان گرامی امام نے مزید فرمایا کہ جو مومن اس مجلس میں شریک ہو جس میں ہمارا امر زندہ کیا جائے، یعنی ہم اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کیے جائیں، اور ہماری مصیبت پر گریہ کرے تو اس کے بدلے میں اس کا دل کبھی مردہ نہ ہوگا۔ گزارش کروں گا ہمیشہ مجلسوں میں آئیے گا، چاہے آن لائن کیوں نہ ہو۔ اگر دلوں کی زندگی چاہتے ہو تو مجلس سے کرو اور مجلسوں میں شرکت کرو۔ اس روز جس روز تمام دل مردہ ہوں گے اس کی آنکھ گریہ نہ ہوگی، جس روز تمام آنکھیں گریہ کریں گی۔ بس عزیزان محترم امام حسین غور سے سنو اور کوشش کرو کہ اس غم میں کوئی شک آنکھ سے کوئی اشک آنکھ سے نکل آئے تاکہ وہ آتش دوزخ سے نجات کا باعث بنے اور بہشت میں اعلیٰ درجات حاصل ہو۔ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب امام مظلوم نے مدینے سے سفر کا ارادہ کیا اور حضرت کے روانہ ہونے میں 3 روز باقی تھے تو ہم دونوں حضرت سید الشہداء کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور جب ہم نے دیکھا کہ حضرت سفر پر آمادہ ہے تو عرض کیا یا ابن رسول اللہ ہمیں اہل کوفہ کا حال خوب معلوم ہے، تمام کوفیوں کے دل اگرچہ آپ کی طرف ہے لیکن سب کی تلواریں آپ کے قتل کے لیے آمادہ ہے، بس ہماری رائے میں ان کے قول پر اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آن حضرت نے جب یہ خبر وحشت سنی تو اپنا دست حق پرست آسمان کی طرف بلند کیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک اشارے کے ساتھ ہی آسمان کے دروازے کھل گئے اور آسمان سے اس قدر ملائکہ زمین پر نازل ہوئے کہ ان کی گنتی شمار اور سوائے خداوند ذوالجلال کے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پس اس وقت حضرت نے ہم سے فرمایا اگر ہر ذی روح کے لیے وقت مرگ معین مقرر نہ ہوتا اور اجر و ثواب کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو ان تمام ملائکہ کے ساتھ
आदाए दीन में मुकाबला और मुकातला करता, लेकिन मुझे यकीन है और उस जगह को मैं खूब जानता हूँ कि जहाँ मैं और मेरे आवानो अंसार शहीद होंगे, और ये कि सिवाय मेरे फर्जंद ज़ैनुल आबिदीन में से कोई बाकी न रह जाएगा। एक रवायत सुनिएगा अजीजो, मुफीद अल्लामा मुफीद लिखते हैं कि हजरत ने मदीने मुनव्वरा से सफर का इरादा फरमाया तो बेशुमार ना करहाए जन्नत पर सवार फौजे मलाइका इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। बस इस फौजे मलाइका ने तस्लीम के बाद अर्ज किया कि ए ताला खुदा, हम फौजे मलाइका हैं जिन्हें परवरदिगार ने मारका बद्र ओहद में जनाब रिसालत में आपकी नुसरत और मदद के लिए भेजा था, और हमने आन हजरत की इमदाद की थी, और अब हम सब खुदावंद जलील के हुक्म से आपकी नुसरत और मदद के लिए हाजिर है। हजरत ने उनसे फरमाया कि मदफन मशहद और जाए कत्ल मेरा ज़मीन करबला है। बस जब के मैं अपने वादे गाह और मक्तल पर पहुंचूं तो उस रोज तुम सब मेरे पास आना, उस वक्त जैसा मुनासिब होगा वो किया जाएगा। हस्बुल इरशाद सब मलाइका रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद ये रवायत पढ़नी है कि एक फौज जिन्नात की एक फौज कसीर हजरत की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुई और बाद तस्लीम के अर्ज किया कि यबन रसूल अल्लाह, हम सब आपके और आपके वालिद बुजुर्गवार के शिया और गुलाम व फरमाबरदार है कि आपके आदाए दीन के हाथों मजबूर होकर आवारा वतन हूँ। हम आपकी नुसरत और मदद करेंगे। अजीजो, हुसैन की मजलूमियत का आलम देखो कि लोगों ने साथ छोड़ दिया तो मलाइका और जिन्नात आ रहे हैं। अजीजों सुनो, एक जुमला सुनो, आपकी नुसरत और मदद आप मजबूर हो गए। अजीजों अब सुने, आप जिन्नात आए, जिन्नात है कि जिन्नात कह रहे है कि आप आदाए दीन के हाथ मजबूर होकर आवारा वतन हो और हम आपकी नुसरत और मदद न करें। बस अगर हुक्म हो तो आपके यहाँ रवाना होने से पहले आपके आदा को अभी कत्ल कर दें और इस कौम में सितमगार में से कोई एक भी बाकी न रहने दें। बस हजरत ने जिन्नात की फौज से फरमाया, अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए कि तुम मेरी मदद पर आमादा हुए, लेकिन क्या तुमने वो आयत नहीं पड़ी, आए नमा तकूनो, कि जिस जगह तुम होंगे वहां मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, अगर तुम खौफ मर्ग के सबब कलए मुस्तहकम में हो। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, जिनका शहीद होना इल्म इलाही में गुजरा है वो लोग जरूर अपने महल शहादत में पहुंचेंगे। अगर मैं यहाँ से न जाऊं और इस जगह कयाम करूं तो मेरी जाए शहादत और मदफन करबला कैसे बनेगा। बस मैंने बरिजा रग़बत तुम सबको अब रुखसत किया, तुम अपनी जगह पर वापस चले जाओ, लेकिन माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला में मेरे पास हाजिर होना। उस वक्त खुदा की रजा के मुताबिक जो अम्र होगा वो किया जाएगा। बस वो फौजे जिन्नात हस्बुल इरशाद चले गए। मदीने मुनव्वरा से रवाना होकर कई महीने मक्के में मुकीम रहे और उसके बाद लाचार होकर इराक की तरफ चले, यहाँ तक के हुक्म खुदा से सहराए करबला में पहुंचे और लश्करे कुफ्फार जफा शियार ने इमाम मजलूम का हर तरफ से मुहासरा कर लिया और माह मुहर्रम के 10वीं को सुबह से लड़ाई शुरू हुई और जोहर तक हजरत के तमाम आवानो अंसार शहीद हो गए और वो इमाम कौनैन इस मजमे अशकिया में तन्हा रह गए। रावी कहता है, उस तन्हाई के हंगाम में अजीब सूरतों के घोड़ों पर सवार और अजब तरह के असलहे से मसले और जंग के लिए मुस्तअद जिन्नात का लश्कर फरजंद हैदर कर्रार के सामने हाजिर हुआ। अल्लाह अकबर, जो वादा मदीने में हुआ था वो जिन्नात करबला में निभा। और बाद सलाम के अर्ज की इमाम मुबीन और आका नामदार के हाल इज़हार पर बहुत ज्यादा गिरिया किया और उससे यबना रसूल अल्लाह, काश हम नाबीना होते और आपको इस मुसीबत अजीम में मुब्तला न देखते। बस हमारी ख्वाहिश है कि इस जंग होता कि इन बेहयाओं को अभी वासिले जहन्नम कर दे। आकाए दो जहां, इस मजलूम के देखने की इससे ज्यादा ताकत हमें नहीं है। बस जब इमाम मजलूम ने उन सबको आमादा जंग पाया और देखा
کہ یہ سب میری بے کسی پر گریہ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تم کو سب جزائے خیر عطا کرے، تم مجھ مظلوم کی نصرت کے لیے آئے ہو، لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہ دوں جنہیں تم دیکھتے ہو اور وہ تمہیں نہیں دیکھتے، اور دوسرے یہ کہ سب میرے نانا رسول خدا کی امت ہیں، لہذا مناسب نہیں کہ میں تمہیں انہیں قتل کرنے کی اجازت دوں۔ ارے جو دشمنوں کو بھی قتل ہونے سے بچائے، امت رسول ہونے کی حیثیت سے اسے حسین کہتے ہیں۔ حضرت نے اس فوج جنات سے فرمایا کہ تمہیں ان کے قتل کرنے کی اجازت نہ دینے کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے کہ ان حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ حسین علم الہی میں یوں موجود ہے کہ تو آج اپنے خون میں تر ہوگا اور تیرا سر اس گردن سے جدا ہوگا، لہٰذا اے حسین تجھ پر لازم ہے کہ سب اختیار کر، حق تعالیٰ تیرے اور تیرے قاتلوں کے درمیان حکم حق جاری کرے گا، لہٰذا مجھے آج بہر کیف رضائے خدا منظور ہے اور اپنی شہادت کی کمال آرزو ہے، اور اگر آج مجھے صبر کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم سے زیادہ مجھے قدرت تھی کہ میں ان سب کو ایک دم میں قتل کر دوں۔ اب مناسب یہی ہے کہ تم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو کہ میرا وقت شہادت آ پہنچائے۔ یہ سن کر جنات کا لشکر امام مظلوم کی بے کسی پر بہت رویا اور سب کے سب بے بسی و لاچار آہ گریا کرتے واہ حسین کی صدا بلند کرتے واپس چلے گئے۔ روایت ہے کہ روز عاشور 4000 فرشتے بھی نبی کے ان نواسے کی نصرت کے لیے زمین کربلا پر نازل ہوئے، لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ فرشتے جس وقت پہنچے امام مظلوم شہید ہو چکے تھے۔ صادق آل محمد فرماتے فرشتے حضرت کو شہید دیکھ کر بہت روئے اور بہت افسوس کیا کہ ہم اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہے۔ پس اسی روز با پریشان منہ آلودہ خاک نالا و گریا قبر امام حسین کے مجاور ہے۔ وہ 4000 فرشتوں کو اللہ نے یہ اجر دیا کہ روز قیامت تک کے لیے انہیں مجاور قبر حسین بنا دیا۔ وہ آج بھی حسین کے قبر کے مجاور ہے اور تمام عزاداروں کا استقبال۔ جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ، جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ سلام۔ بنی اباریلا ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پرچم کو سربلندی عطا فرما، اس پریشانی کو دور فرما، الہی آمین، بے روزگار ہے انہیں روزگار، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تعمیر فرما، پروردگار حیدر کرار کو حفاظت میں رکھ، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، ہمارے فرما، ہمیں ان کے شمار فرما، ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات ہمارے دیگر حسین مازندرانی ابن ظفر علی مازندرانی کی روح کو اصال فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتح ثواب مرحوم مازندرانی ابن ظفر السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك لك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله خير الهدي مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين۔ السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بعرض توس، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی کے جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا فاطمہ المدفون بعرض خم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 الاجل، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن
السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وصلی اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعرہ صلوات. اللہ صلی اللہ محمد نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، یا علی نعرہ صفدری، علی نعرہ پنجتنی، یا علی نعرہ غدیری، یا علی نعرہ غضنفری، یا علی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی ماشاءاللہ سبحان محمد بے شمار. شمار. جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. مجھو جزاک اللہ مجھو. ماشاءاللہ قاسم بھائی. ایمان اللہ. بہت بہت شکریہ. شکریہ. بہت شکریہ.